علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اور جسے یہ پتہ نہ ہو صبح کی نماز کے لیے جائے کہ کوفہ کی مسجد کے دروازے کے پیچھے بندہ کھڑا ہوگا اور میرے اوپر تلوار کا وار کرے گا اور اس سے میری شہادت ہو جائے گی، وہ میرا اور تیرا عالم الغیب بھی نہیں اور مشکل کشا اور حاجت روا بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے سردار کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو پھر کائنات میں کوئی مائی کا لال کسی بھی اختیار کا مالک نہیں۔ کہ بعض شرک کی ایسی صورتیں ہیں کہ جو ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی، اور یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا، یہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے کہ نہ پیراں دیتا، اللہ دیتا ہونا چاہیے تھا نا۔ دینے والا کون ہے؟ اولادوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو نام ہی بتلا رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا شرک یہاں ہی سے شروع کیا کہ وہ مردے ہیں۔ اللہ مردے تو نہیں ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، بڑے معجزے ہیں، بڑے ان کے پاس کمالات ہیں، بڑے اختیارات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ مر چکے اور کچھ مر جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ عموماً کافی ساری ضعیف روایات اور اسرائیلیات ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کے اختیارات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نفی کر دینے کے بعد کہ آپ مالک بھی نہیں، نہ نفع کے نہ نقصان کے، اور نہ آپ عالم الغیب ہیں، نہ خیر اور شر آپ کے دست مبارک میں ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے یعنی بتلانا یہ مقصود ہے، جب کائنات کے سردار کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، تو پھر کائنات میں کوئی مائی کا لال کسی بھی اختیار کا مالک نہیں۔ تو کون ہے مالک؟ هو الذی، وہی اکیلی ذات اللہ کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ حالانکہ پیدائش کے لیے والد اور والدہ دونوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہ اتنی قدرتوں والا، اتنے اختیارات والا، اتنے بڑی حکومت اور طاقتوں والا کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا اور پھر ایک سے آگے ساری انسانیت کو چلایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اس کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے انسان کو آدم علیہ السلام کی صورت میں اپنے قدرت اور اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی میں سے یعنی ان کی جنس میں سے۔ اچھا، یہاں پہ عموماً کافی ساری ضعیف روایات اور اسرائیلیات ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ منہا اے من جنسہا، کہ آدم علیہ السلام بھی انسان تھے اور جو ان کی بیوی بنائی وہ بھی انسان تھی، تو جنس ایک تھی، اس سے پیدا نہیں ہوئے۔ اے من جنس آدم، زوجہ جوڑا بنایا۔ جس طرح آدم کو اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت حوا کو بھی اپنی قدرتوں اور اپنے کمالات سے پیدا کیا۔ اللہ پیدا کیوں کیا؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ زندگی سکون سے گزار سکے۔ اور یہ مختلف جگہ پہ ہے، یہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی اور نسل آدم کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔
جس طرح سورہ روم میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تم سکون اختیار کر سکو، سکون کی زندگی گزار سکو۔ اب وہ تو پیدا ہو گئے، فلما تغشاہا، اب میاں بیوی آپس میں جب انہوں نے زندگی گزاری، حملت حملا خفیفا، تو عورت امید سے ہو گئی، بچی یا بچے کی پیدائش کی امید میں لگ گئی، فمرت بھی، اسی میں وقت گزرتا گیا، فلما اسکلت، جب اسے بوجھ محسوس ہوا، بچہ 4-5 مہینے کا ہوا اور اسے یقین ہو گیا بچے کی پیدائش کا، آس امید اسے لگ گئی، دعوا اللہ ربہما، تو ان دونوں نے، یہ آدم علیہ السلام کا نہیں تذکرہ، اب نسل آدم آ گئی۔ تو ایک ترمذی شریف کی روایت ذکر کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جب حضرت حوا کو بچے کی امید لگی تو شیطان نے 7 چکر لگانے شروع کیے اور وہ بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہتا تھا، عمل بار بار ضائع ہو جاتا تھا۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ اس کا نام عبد الحارث رکھیں، اور حارث شیطان کا نام ہے، آپ اس کے نام پہ نام رکھیں تو آپ کا بچہ بچ جائے گا۔ تو یہ اسرائیلی روایات ہیں، یہ نبی پہ اور نبی کے اہل خانہ پہ یہ بہت بڑا الزام اور بہت بڑی بات ہے، تو اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ انسان کی پھر جب اولاد آدم پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرتوں سے پیدا فرمایا، ان کا جوڑا بھی بنایا، پھر ان کی نسل چلی تو اس میں 2 قسم کے انسان بن گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح آدم سچا اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، اس کی اولاد کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس کا تذکرہ ہے، نسل آدم کا تذکرہ ہے کہ ایک گروہ نے جب انہیں میاں بیوی جوڑا جو تھا انہیں آس امید لگی، دعوا اللہ ربہما، تو انہوں نے اپنے رب کو خالص پکارا اور کیا منت مانی؟ لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم، صحیح الاعضاء بھی، صحیح الفطرت بھی، صحت مند بھی، اچھی قسمت والا بھی، یہ ساری خصوصیات کے ساتھ اگر تو نے بیٹا عطا کر دیا، صالحتن نہیں، یعنی خواہش بنیادی طور پہ کس کی ہوتی ہے؟ بیٹے کی، تو ہم کیا کریں گے؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، ہم تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن فلما آتاہما صالحا، جب ہم نے انہیں صحیح سالم، صحت مند، بیماریوں سے، لاچاریوں سے، معذوریوں سے اچھا بھلا چنگا بیٹا عطا کر دیا، جعلا لہ شرکاء، تو انہوں نے شریک کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی کہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی جسے ہم نہیں سمجھتے؟ میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا کہ بعض شرک کی ایسی صورتیں ہیں کہ جو ہم کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی، اور یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ یہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے کہ کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، اس کے اوپر کالی چمٹی چل رہی ہو، میرے خیال میں وہ نظر بھی آتی ہے اور اس کی آواز بھی آتی ہے چلنے کی، نہیں۔ تو شرک اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے اور اسے پتہ بھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب اچھا بھلا بچہ انہیں مل گیا تو فیما آتاہما، انہوں نے اس میں شرک کیا، نہ رکھیا پیران دیتا، نہ رکھیا فضل حسین، نہ رکھیا کلب عباس، نہ رکھیا کلب علی، علی دا کتا،
یہ ہے جعل لہو شرکا کہ نام پیراں دیتا، اللہ دیتا ہونا چاہیے تھا نا، دینے والا کون ہے؟ اولادوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو نام ہی بتلا رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا شرک یہاں ہی سے شروع کیا۔ اور مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ وہ نام بھی شرکیہ رکھتے تھے۔ عبد العزیٰ، ابو لہب کا نام ہے عبد العزیٰ۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بندہ مسلمان ہو کے آتا تھا سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے تھے، اور کتنے بے شمار صحابہ ہیں کہ ان کا نام آپ نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر کا نام تھا عبد الکعبہ، آپ نے کہا عبد الکعبہ نہیں، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ کعبہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ بندہ مخلوق کا نہیں ہوتا، بندہ خالق کا ہوتا ہے، بندہ خالق کا ہے۔ هو الذی خلقکم، بندہ کس کا ہے؟ جس نے پیدا کیا۔ یہی میں نے عرض کیا ہے جمعے پہ بھی۔ تو فیما آتاہما فتعال اللہ، بہت بلند اور بالا ہے اللہ کی ذات، اما یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ بڑے صاف اور سادہ الفاظ ہیں قرآن کے، یعنی اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں، کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں کہ جو عقل سے بالا تر ہو اور سمجھنا، یا الجبرا یا جیومیٹری ہو جو سمجھ نہ آئے، بلکہ آسان ہے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اس کا نام بھی ایسا رکھتے جس میں اللہ کی وحدانیت جھلک رہی ہوتی۔ لیکن انہوں نے ابتدا ہی غلط کی، نام بھی غلط رکھا اور منتیں اور منوتیاں بھی غلط مانی۔ کسی نے کسی جگہ پہ مرغا لے جاتے ہیں، کوئی بکرا چڑھا رہا ہے، کوئی دیگ مانی ہوئی ہے۔ جب ہو گیا تو پھر مختلف قسم کی چیزیں شروع ہو گئیں، اور جب کشتی میں بیٹھتے تھے تو پہلے بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جب کشتی بھنور میں آتی ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم اس کشتی کو بھنور سے نکال کے کنارے پہ لگا دیتے ہیں اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تک اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے۔ جب وہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کی نسبت غیر کی طرف کر دی، اس کی اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے کمالات میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جواب دیا ایشرکون، اور اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہو، اور شریک بھی کرو تو کسی ایسے کرو کہ جس سے کوئی کمالات ہو، تو پھر کوئی جوڑ بندا۔ ما لا یخلق شیئا، جنہوں نے کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا، انہیں شریک کیا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور یہاں پہ بھی ہے وہم یخلقون، اور دوسرے مقام پہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ وہ مردے ہیں۔ اللہ مردے تو نہیں ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، بڑے معجزے ہیں، بڑے ان کے پاس کمالات ہیں، بڑے اختیارات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ مر چکے اور کچھ مر جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ساڑیاں کاغذاں جیندے بھی مردے، ساڑیاں کاغذاں جیندے بھی، کیوں کہ اختیار جو کوئی نہیں، مردہ بے اختیار ہوتا ہے نا۔ تو اللہ اور بندے کی نسبت کریں تو بندہ بھی کیا ہے؟ بے اختیار ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے یہاں پہ ہے، اور اللہ استغفر اللہ، اللہ کوئی ایسا کام کر دے کہ اس کا یہ کنیکشن ختم کر دے تو یہ یہاں سے یہاں نہیں جا سکتا، تو پھر اختیار کس کا ہے؟
انسان زندہ ہو پھر بھی اس کے پاس اختیار کو نہیں، تو مر جائے تو پھر تو اختیار کدھر سے آ گیا؟ امواتن، اللہ کہتے ہیں میرے کاغذوں میں پوچھو تو امواتن غیر احیائن، وہ چلنے کے باوجود، کھانے کے باوجود کیا ہیں؟ مردے ہیں، زندہ نہیں۔ اموات غیر احیائن وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں نہ انبیاء کو نہ اولیاء کو یہ بھی پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ حشر نشر ہو کے اللہ کے حضور کب پیش ہوں گے، اس چیز کا بھی انہیں پتہ کوئی نہیں۔ لا یخلق شیئا، اور دوسرے مقام پہ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور ام لہم شرکن فی السماوات، ان کا اس میں پیدائش میں نہ انہوں نے خود پیدا کیا، نہ اس پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ 50%، 40، 20، 1%، اللہ کہتے ہیں کچھ حصہ بھی، شرکت داری بھی نہیں، خود بھی نہیں بنایا اور حصے دار بھی نہیں، مختار بھی نہیں اور حصے دار بھی نہیں۔ اور ولا انفسہم، آگے اللہ فرما رہے ہیں ولا یستطیعون لہم نصرا ولا انفسہم ینصرون، اللہ کہتے ہیں ان کے اندر مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں، دوسرے کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں، نہ خوراک میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ اولاد میں، کسی قسم کی اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ خود مصیبت میں آ جائیں تو اپنی مصیبت بھی ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو جو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ میری اور تیری مشکل اور مصیبت کیسے ٹالے گا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، اور جسے یہ پتہ نہ ہو صبح کی نماز کے لیے جائے کہ کوفہ کی مسجد کے دروازے کے پیچھے بندہ کھڑا ہوگا اور میرے اوپر تلوار کا وار کرے گا اور اس سے میری شہادت ہو جائے گی، وہ میرا اور تیرا عالم الغیب بھی نہیں اور مشکل کشا اور حاجت روا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ لا یستطیعون لہم نصرا، کہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کیوں نہیں رکھتے؟ ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ تیری اور میری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔